मेरा भाई अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अमेरिका में, और स्पेशली जब मेरा लाइव शो होता है टिकटॉक पे, लोग पूछते हैं ये हालात अमेरिका में कब तक ठीक होंगे, ये कैसे ये हालात तक, इन हालात तक हम पहुंच गए हैं। तो मैं आपको इसकी एक मुख्तसर सी वीडियो पे आपको समझा देता हूँ कि अमेरिका में ऐसे हालात कभी पहले नहीं थे, अब जो कुछ हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले तो अमेरिका एक मुल्क नहीं है बल्कि एक बर-ए-आज़म है। हम इसको मुल्क बोलते हैं लेकिन ये बर-ए-आज़म है। यहाँ अमेरिका में 3 टाइम ज़ोन हैं। ईस्ट कोस्ट पे जहाँ मैं रहता हूँ एक टाइम ज़ोन है, फिर मिड वेस्ट में दूसरा है, फिर जहाँ वेस्ट कोस्ट पे जाएँ कैलिफोर्निया की तरफ 3 घंटे का फ़र्क है। किसी मुल्क में 3 टाइम ज़ोन नहीं होते जितने अमेरिका में हैं। यहाँ पर 2023 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 13 मिलियन से ज़्यादा लोग इलीगल हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया था बग़ैर वीज़े के, उनकी इंस्पेक्शन हो गई थी, उनको छोड़ दिया गया था कि जाएं जी अंदर काम करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीज़ा लेके आ गए थे, विज़िट वीज़ा, और यहाँ पर ओवर स्टे कर दिया है और सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड हो गए। यहाँ पर तकरीबन 27% जो है, ये जो इलीगल लोग हैं, ये 27% जो फॉरेन बॉर्न हैं उनकी पॉपुलेशन में है, और ये 4.1 जो है ये इलीगल टोटल पॉपुलेशन है, उनकी इलीगलिटी है यहाँ पे। तो काफ़ी इलीगल लोग हैं यहाँ पे। अब ये इलीगल हैं क्यों और यहाँ आते क्यों हैं, किसी और मुल्क में क्यों नहीं जाते? अमेरिका में जॉब दुनिया के सब ममालिक से ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जॉब्स जो हैं अवेलेबल हैं। देखिए अभी जो इमिग्रेशन का क्रैक डाउन हो गया है, तो आप अभी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर वाले फार्मर रो रहे हैं, उनके फसल तबाह हो रहे हैं, कोई उनको काटने वाला नहीं है। होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग जो है सुबह के वक्त बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं और सफाइयाँ करते हैं, वो गंदगी फैल गई है, वहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है। बिलियन एंड बिलियन डॉलर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है फ्लोरिडा, टेक्सास और जगह पे, जहाँ पे काम करने वाला नहीं है, वो बिल्कुल बंद खड़े हुए हैं या बहुत कम काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह बिजनेसेस में जो है तो काफ़ी लोगों की एक कमी है, शॉर्टेज है उसकी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हैं और थे, हमेशा से थे। तो लोग आ गए थे, काम उनको मिलते थे, चाहे वो लीगल थे वो इलीगल थे। और यहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो तकरीबन 40 साल तक इसने अपडेट नहीं की थी। शायद आपको याद ना हो, लेकिन जो लोग अमेरिका से आते जाते हैं उनको इल्म होगा कि पुराने वक्तों में डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब आप अमेरिका आ जाते थे तो आपके पासपोर्ट वीज़े को वो चेक कर लेते, ग्रीन कार्ड को चेक कर लेते, आप यहाँ पे रहते हैं। अब आप अनडॉक्यूमेंटेड हो गए, आपने ओवर स्टे कर दिया, जब आप वापस जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर वो आपके पासपोर्ट को चेक करते थे कि जिस मुल्क के लिए फ़्लाइट है, क्या आपके पास उस मुल्क का पासपोर्ट है या नहीं है, और या आपका वीज़ा चेक करते कि उस मुल्क का वीज़ा आपके पास है या नहीं है। उसके बाद वो आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं जहाज़ में। लेकिन किसी ने ये चेक नहीं किया कि भाई बताएं जी, अपना पासपोर्ट बताएं, उसको चेक करते हैं कब आए थे और कब जा रहे हो, ये किसी ने चेक नहीं किया था। तो जाते वक्त फ्री था, जब भी गए चले गए। और एम्बेसीज में जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, उनको भी इल्म नहीं था कि हमने इस आदमी को वीज़ा दिया था, इसने वहाँ ओवर स्टे किया था या नहीं किया था। क्योंकि जब वो पासपोर्ट को देखते हैं तो आपके पासपोर्ट पर जिस मुल्क में आप लैंड करते हैं, आप उतर जाते हैं, वहाँ का स्टैंप होता था कि हाँ जी यहाँ पे आ गया है, लेकिन वो स्टैंप नहीं था कि आप कहाँ से निकले थे, कहाँ जा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे, और फिर यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इक्वल राइट प्रोटेक्शन का। चाहे आप इलीगल थे, चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा था, आप सिटीज़न थे, आपको राइट बिल्कुल उनके बराबर थे। हालांकि आजकल ये लोग कहते हैं कि ग्रीन कार्ड वालों के राइट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब भी यहाँ पे तमाम लोगों के राइट्स एक ही हैं, चाहे आप लीगल हैं, इलीगल हैं, वीज़े पे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड है, सिटीज़न हैं, यहाँ पैदा हुए थे, राइट सबके अब भी एक ही हैं। सिर्फ ये कि उनको बाज़ औक़ात जो इग्नोर किया जाता है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे आके और ठहर जाते थे। अब इमिग्रेशन वालों
ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کرمنل آ گئے تھے اور یہاں پہ بس آ کے گم گئے ہیں، وہ چھپ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، وہ ڈرگس بھی بیچتے ہیں، ڈرگ کا مافیا جتنا بھی وہ کولمبیا اور ساؤتھ امریکہ کا ڈرگ مافیا تھا یہاں پہ آ گیا ہے، ڈرگس بہت زیادہ ہیں، گنز بہت زیادہ ہیں۔ خیر یہاں پر تو جب وائٹ مین آ گیا تھا تو ریڈ انڈین کے خلاف انہوں نے گنز ہی استعمال کیے تھے، اور گن جو ہے کانسٹیٹیوشن میں آپ کے لیے جو ہے ایک رائٹ ہے جو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پروٹیکشن کے لیے۔ تو گنز بھی بہت زیادہ ہیں، مرڈر سب سے زیادہ ہیں، ریپس زیادہ ہیں، چوریاں زیادہ ہیں، کڈنیپنگ ہیں، رابریز ہیں۔ تو ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی حکومت نے کہا کہ ہم اس امیگریشن کو سسٹم کو ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوگا یہاں کون رہتا ہے، کون ایلیگل ہے اس کو نکال لیں، جو کرمنل ہے اس کو نکال لیں۔ بعض لوگوں پہ یقین جانے کہ عدالتوں سے 2 2 3 3 بار ڈپورٹیشن کا آرڈر ہو چکا ہے، کرمنل ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے جب یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے تو ہیومن ٹریفکنگ کی ہے، لیکن وہ بھی ابھی رہ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہو کہاں پہ ہے۔ تو ٹرمپ کی حکومت نے کہا کہ ہم سب ان کو نکالتے ہیں، اور امیگریشن پوری دنیا کے جتنی بھی امریکن ایمبیسی ہے ان کو امریکہ کے یہاں امیگریشن سسٹم سے ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون آ رہا ہے، کتنا ٹھہر رہا ہے، کب جا رہا ہے، کس نے زیادہ وقت گزار دیا ہے، تاکہ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ تو یہ سچویشن ہے یہاں پر۔ لوگ جن لوگوں نے اس وقت اسائلم کیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے 50 سال ہو گئے یہاں پہ، کافی لوگوں نے پرانے وقت میں وہ پیپر میرج کرتے تھے، کسی کو علم نہیں تھا پیپر میرج ہے، بس یہ انٹرویو ہو گیا وہ رہتے ہیں، ایک مذاق سا بن گیا تھا، اور اسالم بھی ایک مذاق بن گیا تھا، کیونکہ جو بھی یہاں پہ اترتا ہے جی میں اسالم لیتا ہوں۔ اب وہ اسالم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اسالم کا کیس 10 سال تک چلتا ہے، ان کو ورک پرمٹ مل جاتا، سوشل سیکورٹی کارڈ مل جاتا، ورک پر کو ڈرائیور لائسنس مل جاتا، وہ آرام سے پیسے میں سے کماتے، بعد میں کسی سے شادی کی یا اور کوئی ارینجمنٹ ہو گئی اور اپنے آپ کو صحیح کر دیا، ورنہ اسالم پہ وہ 10 10 سال رہتے تھے۔ تو اب وہ بھی پرابلم انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک سائڈ سے ہمیں بڑی خوشی ہے اس سے کہ جو کر رہا ہے، اگر یہ کرمنلز کو یہاں سے نکال رہا ہے، سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہے، یہ جتنی بھی انڈاکومنٹڈ انلیگل لوگ ہیں ان کو نکال رہا ہے۔ یقین جانے کہ 2023 میں کہتے ہیں کہ 37,000 امیگرینٹ میکسیکو بارڈر پہ پر منتھ وہاں سے انٹر ہوا کرتے تھے، اور آج کل 10 بندے انٹر ہوتے ہیں، 10 بندے، تو کتنا فرق آ گیا ہے۔ تو اگر یہ کرائمز کو کنٹرول کر رہا ہے، انلیگل امیگرینٹس کو یہاں سے نکال رہا ہے، اور جو صحیح لوگ ان کو چھوڑ رہا ہے، تو ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ صرف بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج جس کو بولتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو جب ایک ملک دوسرے پہ بم پھینک دیتا ہے کسی خاص سٹرکچر پہ، انفراسٹرکچر پہ، کہ اس چیز کو ہم توڑیں گے، بم پھینکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیچارے معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ تو ایسے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ جب آئس لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تو بعض وقت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سٹیزن ہوتے ہیں یا لیگل ہوتے ہیں، گرین کارڈ ہوتا ہے، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی ہوتی، وہ بھی غلطی سے پکڑے جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو ڈپورٹ نہیں کرتے، وہ جب جاتے ہیں چیک کر لیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ان کو پکڑتے ہیں جو یہاں پہ کافی عرصے سے انلیگل ہیں، جن پہ ڈپورٹیشن کا آرڈر ہوا ہے، جو کرمنل ہیں، جن نے چوریاں کی ہیں، جن پہ کورٹ آرڈرز ہیں، ان کو نکال رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس سے خوشی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو سچویشن یہ میرے بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ میں ٹھیک ہے، اب بھی دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ختم ہوگی، پھر اگر ڈیموکریٹ آئیں گے، کیا وہ اسی طرح جو پہلے سسٹم تھا، جس پہ وہ ایک سا ایپ انہوں نے بنایا تھا، بائیڈن نے ایپ بنایا تھا کہ باہر ملکوں سے بس ایپ کے ذریعے سے آپ رجسٹریشن کر لیں اور بارڈر پہ آ جائیں کہ جی میں نے ایپ میں رجسٹریشن کی ہے، وہ بتا دیں اور انٹر ہو جائیں۔ نہ کسی کا بیک گراؤنڈ کا چیک ہے کہ انہیں مختلف ملک جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہاں انہیں کیا کرائم کیے تھے، کس وجہ سے آ رہے ہیں، بس انٹر ہوتے رہے۔ تو وہ سسٹم ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے، وہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے، تاکہ امریکہ میں، کیونکہ ہم بھی بعض وقت جب کچھ جگہوں پہ ہم پھرتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی محسوس ہوتا ہے۔ امریکہ بڑا سیف ملک ہے، لیکن ابھی جو واشنگٹن ڈی سی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل صاف کر دیا ہے، وہ ہوم لیس سے، اور لوگوں سے جنہوں نے پارکوں میں جا کے اپنی ٹینٹ بنائے ہوئے تھے، ہم ڈرتے تھے شام کے وقت وہاں جاتے ہوئے، تو اب کم از کم اتنا ہے کہ ہم آرام سے جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ یار جگہ تو صاف ہو گئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہاں پہ جو صحیح لوگ ہیں وہ رہ جائیں، اور جو غلط لوگ ہیں، جو یہاں کی جو کلچر کو، یہاں کی معاشرے کو یہاں تباہ کرتے ہیں، وہ یہاں سے نکل جائیں، تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی۔ تو
دیر ہیں اندیر نہیں، اللہ کرے کہ تمام حالات ٹھیک ہو جائیں۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو ہم سے کویشچن کرتے ہیں جی حالات کب ٹھیک ہوں گے، کب آ کر میں یہاں پر وزٹ پہ آ کر یہاں پہ پھر ٹھہر جاؤں، نہیں بھائی، وہ ٹھہرنے والی بات غلط ہے۔ ابھی یہاں کا امیگریشن سسٹم اپڈیٹ ہو گیا ہے، آپ یہاں پر اوور اسٹے نہیں کر سکتے۔ اوور اسٹے کیا آپ پکڑے جائیں گے، اور اگر آپ نے ایک دن بھی اوور اسٹے کیا تو آپ پہ 3 سال کا بین لگ جائے گا، پھر آپ کو ویزا بھی نہیں ملے گا دوبارہ آنے کے لیے۔ تو اللہ خیر کرے اور اللہ ہم سب کا محافظ ہو۔ تھینک یو۔